اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پہلی کلاس میں جو حدیث تلاوت ہوئی اس کے بارے میں مختصر سی تشریح۔ حدیث یہ تھی، چونکہ وقت نہیں ہے میں پوری دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، تو اگر کہیں پر کسی گھر میں، کسی بھی گھر میں کوئی اقوام، کوئی افراد جمع ہو جائیں اور قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کا تدریس کریں، پڑھائیں، تلاوت فرمائیں، تو پروردگار عالم اس گھر پر رحمت نازل کرتا ہے، ان اقوام کے لیے خوشیاں عنایت کرتا ہے اور اطمینان نازل کرتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ اور یہیں چونکہ پیغمبر کا کلام پیغمبر ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، دیکھیں دو اطرت ہیں، دو چیزیں ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں ہیں، دیکھیں حوض تک یہ دونوں ساتھ ہیں۔ اگر آل محمد کی مجالس و ذکر آل محمد سے سکون ملتا ہے تو تلاوت قرآن سے بھی سکون ملتا ہے، یہ چونکہ جدا نہیں ہے حوض کوثر تک۔ اگر ان کی محبت کی وجہ سے اطمینان حاصل ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت سے بھی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور ان کی محبت کی وجہ سے خوشیاں میسر ہوتی ہیں تو تلاوت کلام الہی کی وجہ سے بھی خوشیاں میسر ہوتی ہیں۔ اسی لیے امام نے فرمایا، امام جعفر صادق نے، اگر کسی کو اگر کسی کو اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، سرور چاہیے، خوشی چاہیے، فرح چاہیے، تو یہ تمام چیزیں میسر ہے کہاں پر؟ ہماری ولایت میں، ہماری محبت میں۔ تو لہذا امید ہے جس طرح سے مومنین و مومنات محافل و مجالس کے طرف توجہات مبذول رکھتی ہیں اور مومنین توجہ دیتے ہیں، مومنات توجہ دیتی ہیں، اسی طرح سے امید ہے کہ قرآن کی بھی محافل برگزار کرے گھروں میں، قرآن کا بھی ذکر آل محمد کے ذکر کی طرح فراوان کریں، زیادہ کیا کریں، بچوں کی طرف زیادہ توجہ دے دیں، تاکہ کل کو یہیں آپ کے بچے آپ ہی کے فائدے ہوں گے، آپ ہی کے لیے کام کریں گے۔ جب ہم آپ چلے جائیں گے دنیا سے، کوئی بھیجنے والا نہیں ہوگا نا، تو یقیناً یتیم ہوں گے۔ جب بچے تعلیم حاصل کریں گے قرآن کا تعلیم، تو یقیناً تلاوت فرمائیں گے، یہ تلاوت آپ کے حصے میں، آپ کے لیے پہنچ جائے گی۔ اگر عذاب میں ہے تو عذاب میں تخفیف ہوگا، نہیں اگر مومن ہے، درجہ ہے، تو خداوند عالم اس تلاوت کے صدقے میں درجہ عنایت کرے گا۔ دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے قلوب میں، سننے والے تمام افراد کے قلوب میں پروردگارہ نور قرآن اور نور اہل بیت سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔ دیکھیں الحمدللہ تجوید کا آج کون سا درس ہے؟ دوسرا ہے یا تیسرا ہے؟ سب سے پہلے عنوان کیا ہے؟ تجوید ہے۔ دیکھیں درس گزشتہ 2 منٹ میں اس کا خلاصہ بیان کروں گا اور تکرار کروں گا، اور آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں۔ دیکھیں عناوین، بحث تجوید۔ تجوید کا درس اول کیا تھا؟ مقدمہ تجوید، مقدمہ تجوید۔ مقدمہ تجوید میں کیا ہے؟ یہ ہے سب سے پہلے مراحل قراءت۔ ایک مراحل قراءت کتنے تھے؟ 6: روخانی، روان خوانی، تجوید، وقف ابتدا، صوت، لحن۔ یہ اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں بیان ہوئی ہے، فقط میں عناوین بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ مراحل ہے، اس کے بعد اقسام قراءت۔ اقسام قراءت کتنے بتا دیے تھے؟ تحقیق، تحدید، تدویر، یہ اقسام قرات 3 ہیں۔
یہ مکمل. اور اس کے بعد یہ درس اول مقدمہ تجوید. درس دوم مقدمہ تجوید کا درس دوم کیا ہے؟ بحث تجوید. اب دیکھیں یہ بحث تجوید ہے نا. تجوید کا درس دوم کیا ہے؟ درس اول. دیکھیں یہ درس اول ہے. درس دوم مخارج حروف. دیکھیں مخارج حروف کیا کہا تھا؟ تجوید 3 حصوں پر مشتمل ہے. کیا ہے؟ مخارج حروف، احکام حروف، صفات حروف. بس کل تجوید میں 3 محور پر گفتگو ہوگی. سب سے پہلے مخارج حروف پر ایک، دوسرے صفات حروف پر دوسرا درس، تیسرا درس احکام حروف. کل 4 مقدمہ کے ساتھ 4 دروس ہے. لیکن ہر ایک میں پھر الگ الگ اقسام ہیں. مثلا درس مخارج حروف. مخارج حروف میں آپ کیا بتایا تھا؟ نہیں، مخارج حروف میں دیکھیں یہ مقدمہ ہے مخارج. اب الگ دیکھیں یہاں مخارج حروف کا پہلا قسم کیا ہے؟ پہلا مخرج یہ بتایا تھا. دیکھیں ادھر بھی مخارج حروف کا پہلا درس کیا؟ جوف ہے. مخارج حروف کا پہلا قسم کیا ہے؟ جوف. یہ پہلا قسم جوف ہے. جوف سے، جوف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی منہ اور حلق کا فضا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خالی حصے کو جوف. اس جوف سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ حروف مدی ہے. دیگر آہ، ایہ، او، الف، واو، یا، یہ حروف مدی نکلتے ہیں یا بڑی حرکات ادا ہوتے ہیں. ہو گیا یہ مخارج حروف کا پہلا قسم جوف ہے. دوسرا قسم کیا ہے؟ ہاں دیکھیں مخارج حروف کا. دیکھیں مخارج حروف کا دوسرا قسم کیا ہے؟ حلق. مخارج حروف کا دوسرا قسم حلق ہے. یہ بھی بتایا تھا نا. حلق کے کتنے حصے ہیں؟ ابتدا حلق، وسط حلق، انتہائی حلق. یہ بھی ہو چکا ہے. ابتدا حلق سے کتنے حروف نکلے؟ کون سے؟ غین اور خا. وسط حلق سے عین اور حا. اور انتہائی حلق سے دیکھیں ان کے درمیان کیا فرق ہے، تفصیلات بیان ہو چکی ہیں. مثلا حمزہ اور عین میں کیا فرق ہے، ہا کس طرح سے ادا ہوتا ہے، غین کس طرح سے ادا ہوتا ہے، اس کی مثال غرغر والی مثال دی تھی. اور خا خراٹے والی مثال ہے. اور ہا وہیں موسم سرما میں ہاتھوں کو گرم کرنے کے لیے باپ کے ذریعے سے جو کرتے ہیں اس وقت ہا نکل رہا ہے. یہ واضح ہو گیا. مثلا اچانک ذہن میں نہیں آ رہا یہ چھوٹا ہا بڑا ہا میں کیا فرق ہے. ہاں بڑا ہا میں وہ ہاتھ گرم کرنے کے لیے موسم سرما میں جو باپ کے ذریعے سے کرتا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں الحمدللہ رب العالمین یہ ہا ہے. یہ ختم. اچھا اس کے بعد دیکھیں مخارج حروف کا، یہ مخارج حروف کا یہ ادھر مخارج حروف کا تیسرا قسم کیا ہے؟ لسان ہے. لسان. دیکھیں انشاءاللہ تعالی اب یہ ہماری پوری گفتگو کس پہ ہوگی؟ آج لسان پہ. البتہ گفتگو زیادہ ہے، میں پورا بیان نہیں کر پاؤں گا، فقط کچھ حصے. اب دیکھیں یہ لسان کے بعد اب اسی لسان کے 4 حصے ہیں. لسان کے کتنے حصے ہیں؟ دیکھیں
لسان کے 1 2 3 4 لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان. بس لسان عربی میں زبان کو کہتے ہیں. زبان کے کتنے حصے ہیں؟ 4. زبان کی جڑ اور سطح زبان ہے، اس کو سطح کہتے ہیں نا، سطح زبان اور نوک یہ صحیح سے نہیں ہو، نوک اور اطراف. دیکھیں ابھی دیکھیں، سبحان اللہ، دیکھیں لسان کہتے ہیں زبان کو. زبان کی جڑ سے کچھ حروف نکلتے ہیں. توجہ، مخارج حروف کا تیسرا قسم لسان ہے. آج کا درس یہ ہے عنوان، مخارج حروف کا تیسرا قسم، بلکہ ادھر لکھوں بہتر ہے، مخارج حروف کا تیسرا قسم لسان ہے. دیکھیں مخارج حروف کا تیسرا قسم لسان ہے، اس کو ادھر لے آ جائیں. بس مخارج حروف کا پہلا قسم جوف، دوسرا قسم حلق، تیسرا قسم کیا ہے؟ لسان ہے. اب آئیے لسان کے بعد پھر لسان کے 4 حصے ہیں، جڑ، سطح، نوک زبان، اطراف ہے. اطراف زبان، یہ زبان ہے تو یہ جڑ ہے، یہ نوک ہے، یہ اطراف ہے، یہ سطح ہے. ہو گیا. اب ہم ان 2 پر اکتفا کریں گے، یہ 2 بلکہ 3 اطراف انشاءاللہ آئندہ کے لیے. آج فقط جڑ سے کون سے حروف نکلتے ہیں، سطح سے کون سے، نوک سے کون سے. ابھی دیکھیں جڑ سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ 1 2 قاف اور کاف، یہ 2 حروف جڑ سے نکلتے ہیں. اب دیکھیں لکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اب دیکھیں بس زبان کی جڑ سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ قاف اور. فرق کیا ہے اس فرق کے ساتھ کہ قاف زبان کی جڑ تالو کا جو نرم والا حصہ ہے نا، اندر گلے کے طرف نرم والا حصے سے زبان کی جڑ لگتی ہے. دیکھیں قاف پڑھیں، قاف میں کیا، قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ جو نرم والی جگہ ہے نا، حصہ جگہ، اس سے تھوڑا اوپر سخت والی جگہ سے لگتی ہے. دیکھیں کا، یہ دیکھیں یہ نرم والی جگہ ہے زبان کی، اوپر تالو کی نرم والی جگہ ہے، یہ زبان لگتی ہے، یہ زبان کی جڑ ہے تو یہاں یہ نرم والی جگہ پہ. لیکن کاف میں یہ زبان، یہ جو دیکھیں یہ نرم ہے، یہ سخت والی جگہ پہ لگتی ہے. تعلق کا جو سخت والا حصہ ہے نا، یہاں یہ زبان کی جڑ لگتی ہے. کا کا بس دیکھیں اگر لکھنا چاہتی ہیں لکھیے. قاف میں فرق، اس فرق کے ساتھ یہ آپ 2 حروف نکلتے ہیں. اس کے بعد آپ کہیں اس فرق کے ساتھ کہ قاف زبان کی جڑ، نقطے والا قاف، جی یہ نقطے والا قاف زبان کی جڑ تالو کی نرم والے جگہ سے لگتی ہے. تالو کی نرم والی جگہ سے لگتی ہے. اما کاف میں، کاف زبان کی جڑ تالو کی سخت والی جگہ سے لگتی ہے. اس میں بھی مشکل نہیں ہے، چونکہ اکثر و بیشتر قاف اور کاف کا تلفظ صحیح ادا
کرتے ہیں. یہاں پر بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے مخارج حروف میں. اچھا اس کے بعد سطح زبان سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ لیکن یہاں سطح زبان میں بھی فرق ہے. دیکھیں ایک ہے سطح زبان حلق کے طرف والا حصہ ہے, ایک ہے سطح زبان نوک کے طرف والا حصہ ہے. دیکھیں یہ زبان ہے, یہ حلق کا حصہ ہے اور یہ نوک زبان نوک کا حصہ ہے, یہ حلق کا حصہ ہے اور یہ نوک کا حصہ ہے. دیکھیں مثلا یہ سطح زبان ہے, یہ زبان ہے, مثلا یہ حلق کا حصہ ہے یہ, اور یہ نوک کا حصہ ہے اور یہ حلق کا حصہ ہے. اب سطح زبان سے وہ سطح زبان جو حلق کے طرف کا جو حصہ ہے اس سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ آپ مکمل لکھیں. سطح زبان سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ 3. کون سے حروف؟ شجریہ. شجریہ کتنے ہیں؟ شین ہیں اور جیم ہے اور یا ہے. یہ حروف شجریہ ہے. نہیں را نہیں ہے. شجریہ. اب مطلقہ کہیں حروف شجریہ ہیں. اب سطح وہ والا حصہ, یہ والا حصہ چھوڑ. دیکھیں شا 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 جا یا یہ سطح زبان سے ادا ہوتے ہیں. اس میں بھی اخیر کے نظر میں کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ یا ہر ایک صحیح ادا کرتا ہے اور شین بھی صحیح ادا ہوتا ہے, یا بھی صحیح ادا ہوتا ہے. قرآن میں ترتیل کے حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے. جن مشکلات میں ہم لوگ گرفتار ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں. زبان کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ نوک ہے. نوک سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ نوک یہ اس پہ انشاءاللہ اختتام کریں گے. نوک زبان سے 6 حروف نکلتے ہیں, ادا ہوتے ہیں. نوک زبان 6 حروف کون کون سے؟ 3 حروف نطعیہ ہیں اور 3 حروف لثویہ ہے. حروف نطعیہ کون کون سے ہیں؟ دال, تا اور طین. اور دوسرے حروف لثویہ کتنے ہیں؟ کون سے؟ سا زا ضا. دیکھیے یہ آپ لکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. ان کی تفصیل ابھی بتاتا ہوں. فقط عنوان یہ ہے نوک زبان کا جو تیسرا حصہ ہے اس سے 6 حروف نکلتے ہیں. کون کون سے؟ حروف نطعیہ اور حروف لثویہ. حروف نطعیہ کتنے ہیں؟ دال تا طا ہو گیا. حروف لثویہ کتنے ہیں؟ سا زال ضا ہو گیا. اب دیکھیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اب ان کے فروق میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. یہ ہوا نا. ابھی یہ اس اطراف کو آئندہ کے لیے رکھ دیں. ابھی جو ہم بحث کریں گے کس میں؟ حروف نطعیہ میں کے درمیان کیا فرق ہے. دیکھیں نوک زبان سے تو نکلتے ہیں لیکن فرق کیا ہے؟ فرق حروف نطعیہ میں نوک زبانی ہیں لیکن اس فرق کے ساتھ لکھیں آپ. سر زے کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ایک منٹ لکھیں, فقط یہ لکھیں. زے کا میں بتاتا ہوں. حروف نطعیہ کا مخرج پیچھے بہت باتیں ہو رہی, خاموشی سے آتے ہیں. حروف نطعیہ کا مخرج لکھیں. زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کے جڑ سے
اوپر والے دو دانت جن کو ثنایا الیاء کہتے ہیں، اوپر والے یہ دو دانتوں کے جڑ سے لگنے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیں ابھی میں انشاءاللہ پریکٹیکل بتا دوں گا، ہو گیا؟ دیکھیں حروف نتیہ کا مخرج دوبارہ زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگنے سے ادا ہوتے ہیں، یہ ہو گیا۔ اس فرق کے ساتھ کہ تا باریک ادا ہوتا ہے، تا موٹا ادا ہوتا ہے۔ ہو گیا؟ اب اس کے بعد آئیے، مختصر زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حروف لثویہ ہے، یہ لثویہ یہ ہے، اس میں اور اس میں۔ اب اس میں کیا فرق ہے حروف لثویہ میں؟ اب لکھیں حروف لثویہ، پہلے لکھیں حروف لثویہ، حروف لثویہ کے بعد لکھیں حروف لثویہ، ان کا مخرج کہاں سے ہیں؟ ان کا مخرج، حروف لثویہ کا مخرج نوک زبان اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگتی ہے بلکہ نوک زبان اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگتی ہے۔ ہو گیا یہ؟ ان تینوں کے تلفظ میں ان تینوں کے تینوں سے مراد کیا ہیں؟ سا زال ضا۔ ان تینوں کے تلفظ میں نوک زبان سامنے والے دانتوں کے درمیان آتی ہے۔ ان تینوں کے تلفظ میں نوک زبان سامنے والے دانتوں کے درمیان میں آتی ہیں، اس طرح سے کہ اگر ان کے مقابلے میں آئینہ رکھ دیا جائے تو یہ نوک زبان نظر آنی چاہیے۔ اگر ان کے سامنے ان حروف کے تلفظ کرتے وقت ایک آئینہ رکھ دیا جائے نا تو یہ نوک زبان نظر آنی چاہیے، دکھنی چاہیے، یہ نوک زبان دکھائی دے۔ ہو گیا؟ یہ مکمل ہوا۔ ہونے کے بعد اس فرق کے ساتھ زال سا تو صحیح ہے، زال اور غین میں فرق کیا ہے؟ زال اور غین میں، زال بصورت معمولی اور عادی ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں اذا نوک زبانی ہے۔ غین کیا ادا ہوتا ہے؟ غین میں غین موٹا ادا ہوتا ہے، یہ موٹے حروف میں سے نا، یہ ذا یہ موٹا ادا ہوتا ہے۔ ہو گیا؟ دال بھی عادی ادا ہوتا ہے، دال عادی ادا ہوتا ہے، زال بھی عادی۔ دیکھیں زال اور غین میں تو بتا دیا، سا میں سا نوک زبانی ہے، نوک زبان سے عادی صورت میں ادا ہوتا ہے۔ زال بھی نوک زبان سے عادی اور معمولی صورت میں ادا ہوتا ہے، فقط غین موٹا ادا ہوتا ہے۔ یہ ہوا مکمل، بس یہاں تک۔ ابھی دیکھیں پریکٹیکل اور ان کی تفصیلات، ابھی سماعت فرمائیں، لکھنا ابھی رہنے دیجیے۔ دیکھیں بس حروف نطعیہ اور حروف لثویہ میں کے مخارج میں ادائیگی میں آپ لحاظ رکھیں۔ دیکھیں مثلا ہماری زبان میں، اردو زبان میں، ان حروف میں سے تا کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں، صحیح ادا ہوتا ہے تا۔ کوئی بھی تلفظ کرے تا ہی تلفظ کرتا ہے، تا ہی ادا کرتا ہے، ختم۔ اچھا لیکن مشکلیں کس میں ہیں؟ تو ان میں ہے، تا میں مشکل ہے، تا ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ مثلا دیکھیں کوئی بھی طالب علم نہیں کہتا نا، طالب علم تا حالانکہ تا ہے، تو ان نہیں ہے۔ طلاب عزیز کوئی بھی نہیں کہتا ہے، یا طالب حسین دیکھیں طالب
तालिब हुसैन, तालिब हुसैन कहता है, तालिब ता है। बस मसला क्या हुआ, ता की अदायगी यहाँ तक देखिए हमारा दर्स मुकम्मल हुआ, या आप जहन में रखें यहाँ तक हमारा दर्स मुकम्मल हुआ। फ़कत इसकी थोड़ी सी तशरीह फ़कत ये है कि देखें किस तरह से अदा होगा, तवज्जो फरमाएँ बाबा। जो भी आप तलफ़ुज़ फरमाएँ, खा ता हो तैन हो, ता ही अदा करते हैं, ता ही तलफ़ुज़ करते हैं। अब तैन का तलफ़ुज़ कैसा होगा देखिए, इसी बेचारा ता को थोड़ा सा मोटा पढ़ें तो इन बन जाता है। देखें ता ता बारीक है ना, इसी को मोटा बनाएं तो मोटा कैसे बनेगा, जब आप मोटा तलफ़ुज़ करेंगे तो ज़बान चमचे की तरह होती है और उसका असर कहाँ निकल रहा है, होंठों पे, होंठ गुंजे के शक्ल इख्तियार करती है। देखें ता तो पढ़ें, तो नहीं है अल्लामा, तो है, हो गया। बस क्या हुआ, ता तो फ़र्क हुआ ना ता और तो इनमें। आप इंशाअल्लाह ताला ता और तो इनका फ़र्क इंशाअल्लाह तिलावत में वाज़े होना चाहिए। देखें ता और तो। अब आइए उसके बाद क्या है, दाल का कोई मसला नहीं, हर एक सही अदा करता है। दा आदाब आदाब आदाब, दाल अपने मखरज से अदा हो रहा है हुरूफ नितइया में से। उसके बाद हैं सा जाल दोइन। अब देखें नो की ज़बानी है सा सलासा। जब भी हम सा को अदा करते हैं ना, उर्दू ज़बान में सा अदा नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, सीन। सलासा कोई भी नहीं कहता, सलासा सलासा, सीन अदा कर रहे हैं। स्वाद के बदले में भी सीन अदा होता है, जाल के बदले में भी सीन अदा होता है, सा के बदले में भी सीन अदा होता है। देखें सलासा कोई भी नहीं कहता है, सालिस कोई भी नहीं कहता, सालिस कहते हैं। आप सालिस बन जाएं, कौन सालिस कहता है, सालिस बन जाएं, हो गया। जबकि ये नो के ज़बानी है, लिहाजा इसका मखरज कैसे होगा, इस तरह से आप करें। अगर आपके सामने आईना रख दिया जाए तो आपकी नो की ज़बान नज़र आनी चाहिए। देखें सा सा सलासा, ये हो गया। इसी तरह से जाल है, जाल में देखें इज़ा, नो की ज़बानी है, इज़ा ज़ा। हम जब जाल को अदा करते हैं, अल्लामा सुनिए, हम जब दाल को अदा करते हैं तो जा जैसा अदा करते हैं। मसलन जाहिद हुसैन कोई भी नहीं कहता है, क्या कहता है, जाहिद हुसैन, जबकि जा है, जाल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हुरूफ असली में से है जा, जे, सीन, स्वात, वो इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे को। ये वाज़ेह हो गया। क्या है बताएं, जाल को अदा नहीं कर पाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, जा अदा करते हैं। देखें इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु कहते हैं, कोई भी इज़ा नहीं कहता, इज़ा कहते हैं। इज़ा में जबकि जाल जा है, जा है, ये अदा करते हैं। देखें मसलन इज़ा में क्या करते हैं, इज़ा इज़ा, जबकि ये तलफ़ुज़ सही नहीं है। देखें नो के ज़बानी है, देखें इज़ा, जब जा तलफ़ुज़ होगा ना, दंदान मुबारक को बंद करे। देखें इज़ा ज़ुलज़िलतिल, देखें ज़ुलज़ी, देखें मेरे दंदान मुबारक नहीं है ना, इसलिए नहीं बंद होते हैं। देखें इज़ा ज़ुलज़िलतिल, देखें ज़ुल बंद करें आप, हाँ ज़ुलज़िलतिल हो गया। बस इज़ा इज़ा इज़ा। अच्छा, इसी इज़ा को तवज्जो, खास नुक्ता, इसी इज़ा को जिस तरह से आपने ता को मोटा पढ़ने से तोइन बना था, इसी तरह से जाल को मोटा पढ़ने से वा बन जाता है। देखें इज़ा, इसी को मोटा बनाए, इज़ा हुआ या नहीं हुआ। देखें आसान तरीके से ज़बान को इधर लगाने से उधर, उन चीज़ों को फ़िलन लिखने के हद तक रखें, बाकी प्रैक्टिकल में इसके तरफ देखें। देखें जाल को, जब इसी जाल का मखरज आपको पता चला, नो की ज़बानी है, ज़बान के बीच में नो की ज़बान आती है, ज़बान की नोक आती हैं,
اور آئینہ رکھنے سے سامنا نظر آتا ہے یہ حرف۔ ابھی کیا ہے، اسی زال کا مخرج یاد کرنے کے بعد اسی زال کو آہستہ سے موٹا تلفظ کریں تو یہ ضعین بن جائے گا۔ اب دیکھیں، اذا جاء، اذا صحیح ہے، اسی کو موٹا بنائیں آپ، جزاک اللہ، اذا جاء۔ اب دیکھیں اسی کے ساتھ ہی ایک اور مخرج، جب آپ ضعین کا تلفظ کریں گے تو یہ سطح زبان اوپر والا جو تالو ہے، تالو سے کاملاً یہ سطح نہیں لگتا ہے، تھوڑا سا فاصلہ رہتا ہے، دیکھیں فاصلہ رہتا ہے۔ جب آپ اسی کو کاملاً اوپر سطح زبان سے ٹچ کریں گے نا تو ضاد نکل جاتا ہے۔ دیکھیں مرحلہ بے مرحلہ، یہ ضاد کا مخرج الگ، ادھر سے ادھر سے ادھر سے آسان ہے، اس کو چھوڑ دیں، جو میں بتا رہا ہوں اس طرح سے ادا کریں، آسانی سے ادا ہوگا۔ دیکھیں اب دیکھیں، اذا زال ہے نا، اضا یہ کیا ہے، ضعین ہے، اضا یہ کیا ہے، ضاد، اضا جاء، دال جیسا لگ رہا نہیں لگ رہا، بس ضاد۔ چونکہ ضاد میں دو آوازیں اکٹھی ہوتی ہیں، ضاد میں کون سی آواز، ضعین کی آواز اور دال کی آواز، اسی لیے اس کے تلفظ میں سننے والوں کو دال کی خوشبو آتی ہے، دال کی آواز بھی سنتے ہیں۔ دیکھیں اذا، اضا، حروف انشاءاللہ تعالیٰ میں صفات میں آئیں گے نا، ایک صفت اطباق ہے، صفت اطباق ہے، میں ادھر سمجھاؤں گا۔ اطباق کا معنی یہ ایک پلیٹ کو دوسرے پلیٹ پر رکھنا، طبقاً عن طبق، یعنی کیا، سطح زبان اس اوپر والے تالو سے ملتا ہے سطح زبان، اسی لیے ان کو حروف اطباق کہتے ہیں۔ لیکن حروف اطباق کی پوری صفت ضاد میں پیدا ہوتی ہے مکمل، کیوں، یہ سطح زبان اوپر والے تالو سے کاملاً ٹچ ہوتی ہے، کاملاً لگتا ہے، اسی وجہ سے اطباق کی صفت کاملاً ضاد میں آشکار ہوتی ہے، جبکہ ضعین میں زیادہ سے آشکار نہیں ہوتی ہے، چونکہ فاصلہ تھوڑا سا رہتا ہے، اگرچہ ایک یعنی مقابل میں قرار پاتے ہیں دونوں، اوپر والا حصہ نیچے والا حصہ، لیکن کاملاً تطبیق نہیں ہوتے ہیں۔ یہ واضح ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔